یہ کوئی عام عمل نہیں دوستو بھائیو بہنوں، یہ شعبان المعظم کی آخری جمعرات کا ایسا لاڈلا وظیفہ ہے سورہ اخلاص اور سبحان اللہ کا، جسے پڑھتے ہی 50 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ بہت سے لوگ سوچیں گے کہ یہ کیا 50 کروڑ 100 کروڑ کوئی کام دھندے نہ کریں، خالی آپ کی باتیں سنیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، میں آپ کو کوئی بھائی بہنوں لالچ نہیں دے رہا، میں آپ کو اللہ سے مانگنے کا وہ طریقہ بتا رہا ہوں جس طریقے کو پڑھ کے بے شمار لوگوں نے شعبان کی آخری جمعرات کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے، اپنی غربت اور غریبی کو دور کیا ہے۔ آج جو میری بہنیں میرے بھائی جن کا رو رو کر برا حال ہے، جن پر لاکھوں کا قرضہ ہے، پوری زندگی کی تسبیحات وظائف اگر پڑھ لی اور اثر نہ کی ہو تو آج ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 2 منٹ کا وقت ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کو پڑھنے میں 2 منٹ میں اگر آپ کی تقدیر نہ بدلے تو خدا کی قسم پھر آ کر مجھے کہنا یہ ارجنٹ بیسس پر اثر کرتا ہے، یعنی کہ فوری طور پر اثر کرنے والا۔ دوستو بھائی بہنوں، ماہ رمضان سے پہلے یہ شعبان کی 28 تاریخ آخری جمعرات کا دن، یہ بڑا ہی قبولیت کا دن ہے، یہ آخری موقع ہے۔ آج کے دن، آج اس لاڈلی جمعرات کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ چھوٹا سا وظیفہ چلتے پڑھتے صرف 3 بار آپ نے پڑھنا ہے، دولت کا ایسا طوفان اٹھے گا، عزت دولت شہرت جو چاہیے مانگ لو۔ آج دوستو 28 شعبان آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے گھر میں رحمت و برکتوں کی برسات شروع ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج یہ وظیفہ صرف اور صرف 3 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ جو لوگ تنگ دست ہیں، بھکاری ہیں، فقیر ہیں، غربت کے مارے ہیں، جو بڑی بڑی تسبیحات اعمال وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، ایسی تمام بہنوں ماں بزرگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے آج 28 شعبان آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر کوئی ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے، فوری طور پر دولت اور رزق سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ اگر کوئی بھکاری بھی پڑے گا تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب بدل جائے گا، آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، صبح پڑھو گے شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے صبح تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ نے دوستو بھائی بہنوں وہ سنا ہوگا، کہاوت سنی ہوگی کہ دوستو بھائی بہنوں جمعرات کا دوستو بھائی بہنوں عمل فوری طور پر اثر کرتا ہے، لیکن یہ آج جمعرات نہیں ہے کوئی عام، یہ رمضان سے پہلے والی شعبان کی آخری جمعرات ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے تمام کام 100% ہو جائیں گے، تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی مشکلات غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ عمل پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور ایسا لاڈلا بنتا ہے کہ مجال ہے پوری دنیا کی دکھ تکلیف پریشانی کی جو آپ کو چھو کر چلی جائے۔ اور اس عمل میں آخر میں آپ کو ایک اور وظیفہ بھی اس عمل کے اندر شامل ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، ایک ایسی دعا اس عمل کے اندر شامل ہے، آج کے اس عمل کے اندر جس کو بڑے سے بڑے سیلیبریٹی یعنی کہ شاہ رخ خان، سلمان خان، جتنے بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں وہ خود آ کر اپنے انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ انہوں نے اس دعا کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے، اپنی زندگی میں سکون اور خوشیاں حاصل کی ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 28 شعبان کا وظیفہ کسی سیلیبریٹی نے بتایا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک دعا ایسی بھی شامل ہے جو بڑے سے بڑے سپر اسٹار جتنے بھی ترقی یافتہ لوگ ہیں وہ ان کا یہ وظیفہ ہے، وہ اپنے انٹرویو میں باخدا آ کر بتا چکے ہیں کہ اس دعا کو پڑھتے ہی ان کے حالات بدلے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ عمل پورا دولت کا خزانہ ہے۔ اس عمل کو آج پڑھنے والا اگر کوئی ظالم آپ پر ظلم کر رہا ہے، کوئی شوہر ظالم، ساس ظالم، دنیا کا ظالم سے ظالم انسان بھی تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، حاسدین راہ راست پر ہو جائیں گے، دوستو بھائی بہنوں آپ کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ آپ کی ہر حاجت، کوئی ایسی مراد، ذاتی مکان چاہیے تو اس عمل کو پڑھ لینا، بے اولاد بھی پڑھ لیں، قرضوں میں ڈوبا ہوا بھی پڑھ لیں، ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی کا فوری طور پر ارجنٹ بیسس پر یہ عمل اثر کرتا ہے۔ یہ عمل ارجنٹ بیسس پر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر پورا کر دے گا۔ جو میری بہنیں جن کا رو رو کر برا حال ہے، جن کے گھروں میں اس وقت فاقوں کی نوبت ہے، صرف ایک بار اس لاڈلی جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کے تمام کام 100% ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ بیمار ہیں، لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، جگہ جگہ سے ڈاکٹر کو چیک کرا لیا لیکن پھر بھی آفاقہ نہیں ہو رہا، آج آپ 28 شعبان آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، لا علاج بیماری کو شفا کلی نصیب ہوگی۔ آج بے روزگار ہیں، روزگار نہیں مل رہا، بڑی سے بڑی سفارشیں کروا لی، بڑی سے بڑی تسبیحات اعمال کر لیے، در در کی ٹھوکریں کھا لی، اگر آپ پھر بھی ساتھی بھائی بہنوں آپ کو کسی کو نوکری نہیں مل رہی تو اللہ والو یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ نے 3 بار پڑھ کر دیکھ لو۔ شعبان کے مہینے کی
فضیلت اور برکت بتانا شروع کروں تو اس مہینے کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں پورے سال کے رزق اور دولت کا ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے، پورے سال کا نصیب لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی تھی دوستو بھائی بہنوں جو گزر چکی ہے، شب برات کی رات تھی، جس رات میں ہر انسان کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارے نامہ اعمال کو دیکھتے ہوئے فرشتے رب سے حکم جاری کرواتے ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا۔ اس رات میں فیصلے ہو جاتے ہیں، اس مہینے میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پورے سال کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی، کتنی شہرت ملے گی۔ دوستو ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز اس مہینے میں دوستو بھائی بہنوں آپ نے بڑی توجہ سے سمجھنی ہے، یہاں تک کہ جن کو اس سال میں اولاد ملنی ہے، اولاد کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے، جس کو عروج اور کامیابی ترقی ملنی ہے دوستو بھائی بہنوں اس مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے، جن کو دولت اور دوستو بھائی بہنوں عزت ملنی ہے اس رات میں، شب برات کی رات میں لکھ دیا جاتا ہے، جن کو ذلت اور رسوائی ملنی ہے، جن کی تباہی بربادی ہونی ہے، ہر اچھائی برائی کے بارے میں شب برات کی رات ایک ایک نقطہ لکھ دیا جاتا ہے۔ خدا را یہ وقت بار بار نہیں آتا، آج موقع ہے ساتھیوں بھائی بہنوں، اگر شب برات کی رات اگر آپ نے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا نہ کروایا ہو تو آج اس لاڈلی جمعرات کے دن، آخری جمعرات کے دن رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر، فقیر بن کر، منگتا بن کر اگر آپ اپنی پسند کی تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ پورا سال رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو ابھی بھی وقت ہے۔ ماہ رمضان المبارک سے پہلے رب کریم کو راضی کر لو، رب کو منا لو انشاءاللہ۔ آج آخری موقع ہے، یہ آخری بدھ کے دن دوستو بھائی، آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے، یہ آخری جمعرات ہے دوستو بھائی بہنوں۔ آپ رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی دوستو، شہرت مانگو گے شہرت ملے گی۔ آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتے چلے جائیں گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ رب ذوالجلال اتنا رحمان ہے دوستوں کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو ہمیں بس مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ رمضان المبارک سے پہلے اس لاڈلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ چھوڑے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دیں گے۔ آج دوستو بھائی بہنوں اس لاڈلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ آپ کی آنے والی نسلوں تک بھی کبھی دور دور تک کسی کے گھر میں رزق اور دولت کی کمی نہیں رہے گی۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، اور یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج دوستو بھائیو بہنوں اگر آپ کے ہاتھوں سے یہ دن نکل گیا، پورا سال پچھتانا پڑے گا، پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کو کہنا پڑے کہ کاش ہم نے ماہ شعبان کی آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ 3 بار پڑھ لیا ہوتا۔ چند منٹ کا وظیفہ تھا، اللہ والو ابھی بھی وقت ہے، موقع ہے، مانگنے کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ صرف 3 بار وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، حتیٰ کہ رات کو دوستو بھائی بہنوں 9، 10، 11 بجے تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر بھی یہ وظیفہ پڑھ کر ساتھیوں بھائی بہنوں مکمل اجازت ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کی فرصت میں آپ جب چاہیں اس عمل کو فرصت کے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں یہ شعبان المعظم کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں بندہ جو مانگتا ہے رب کریم سے جتنا مانگتا ہے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے اور پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، یہ گھڑیاں، یہ موقع ہاتھوں سے نکلنے نہیں چاہیے۔ اگر نکل گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ وظیفہ آج میں نے خود بھی پڑھنا ہے، کیونکہ میں بھی تو چاہتا ہوں کہ رب کریم سے مجھے بھی اس وظیفے کو پڑھنے سے جلد کامیاب رب کریم کر دے۔ دوستو بھائی بہنوں نہ دنوں میں نہ مہینوں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، فوراً غیب سے مدد آ جائے گی، فوراً ہر چیز پر آپ قابو پا لیں گے۔ آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد
دوستو بھائی بہنوں، فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، آپ کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں، آپ نظر بد، حسد، جادو، جنات سے رب کریم کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ کو جو چاہیے، جو بھی مسائل ہیں، آج آپ ماہ شعبان کی آخری جمعرات کے دن رب کریم سے مانگ لینا، جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا انشاءاللہ مل کے رہے گا۔ دوستو وقت کی مضاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی نیو وظائف کی ویڈیوز آپ کو فوراً ملتی رہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ کو اللہ پاک کا کوئی بھی ایک نام پسند ہو تو کومنٹس میں لازمی لکھیے گا۔ اب آپ نے دوستو بھائی بہنوں، اللہ والو، آپ نے بتائے ہوئے آپ یہ وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب واحد ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والو، کامیابی کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ماہ رمضان سے پہلے شعبان کی آخری جمعرات کا دن، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی جو یاد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں دوستو۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بڑی امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ اس قبولیت کی گھڑیوں میں مکمل آپ لوگ مستفید ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اپنی شان کریمی کے صدقے اپنی غیب سے آپ کی جھولیوں کو بھر دے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ دوستو آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع 1 سال میں 1 بار آتا ہے۔ خدا رہا یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ مکمل سنیے گا تاکہ آپ کو بھی وظیفے کا فائدہ ہو، پتہ چل سکے آپ کی بھی دوستو بھائی بہنوں لاپرواہی کوتاہی سے پورے سال کا پچھتاوا آپ کی زندگی کا مقدر بن جائے گا، ورنہ ویڈیو اسکپ کیے بغیر دوستو بھائی بہنوں دیکھیے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ چند منٹ کا وظیفہ ہوگا، اور یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ کو فوری طور پر اس عمل کے پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ 50 کروڑ بھی مانگو گے تو آج رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر خدا کی قسم خوشیوں میں نہ بدل جائے تو یہ آ کر پھر مجھے کہنا دوستو بھائیو بہنوں، کوئی بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے، قرض دار ہے قرض کی نیت کر کے پڑھ لے، انشاءاللہ قرض کی ادائیگی فوراً ہو جائے گی، کیونکہ یہ وظیفہ جلد اور فوراً آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یہ دنوں مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں آپ کو مل کے رہتا ہے۔ آپ کے علاوہ دوستو بھائی بہنوں، اس کے علاوہ اگر آپ بند کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کی دکان پر کوئی گاہک نہیں آتے، سناٹے چھائے ہوئے ہیں، مندے پڑے ہوئے ہیں دوستو بھائی بہنوں، آپ کی دکانوں پر ایسی رش لگے گی، غیبی دولت والے فرشتے، غیب سے رزق والے فرشتے گاہک بن کر آپ کی دکان پر آئیں گے، آپ کا سامان خرید کر جائیں گے، آپ کو آرڈر دے کر جائیں گے۔ دوستو بھائی بہنوں، جب رب کریم کرم فرماتے ہیں تو وہ نہ شکلیں دیکھتے ہیں نہ اعمال دیکھتے ہیں، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتے ہیں۔ بس ہمیں بس مانگنے کا طریقہ نہیں آتا دوستو۔ سب سے پہلے آپ نے شعبان کے مہینے کی اس آخری دوستو بھائی بہنوں، میرا اگر بس چلے نا تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے آج کے دن کی، اور مستند اور با کمال آزمودہ وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ خدا را ان وظائف کو پڑھ لیجئے گا، شرط یہ ہے کہ مقصد نیت کو ذہن میں رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ آج جتنا بھی مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں دوستو بھائی بہنوں۔ فوری طور پر آپ نے درود شریف پڑھتے ہی اگر اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت بھی کرنا چاہیں تو کر لیں، نہ تو ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کریم کے سامنے جھولی پھیلا کر منگتا بن کر بھکاری بن کر بیٹھے ہیں، اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، وہ آج ماہ شعبان کی آخری جمعرات کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو آج تک جس نے پڑھا
جس مقصد کے لیے پڑھا رب کریم نے راتوں رات اس بندے کے مقدر میں کامیابیاں لکھ دی، نصیب کو کھول دیا، ہر مشکل پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا، دولت کے پیسوں کے فوری طور پر ڈھیر لگ گئے۔ اب آپ نے رب کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں۔ پہلے نمبر پر دیکھیں، آپ نے یا باسطو کو بے شمار بار پڑھا ہوگا اور یا رزاقو کو بھی آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج 28 شعبان آخری جمعرات کے دن دوستو بھائیو بہنوں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بھی بتائی ہوئی تعداد میں ترتیب میں ایک خاص طریقے سے یا باسطو یا رزاقو کو پڑھا جاتا ہے، میری بات سمجھیے گا، دیکھیں بات کو پہلے سمجھیں، یا باسطو آپ کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی بھی پہاڑ بھی آپ کے راستے میں کھڑے ہیں، یا آپ کے سامنے کوئی بندہ رکاوٹ بنتا ہے، بندش لگاتا ہے، نظر بد ہے اور حسد سے آپ کو تباہ و برباد اگر کوئی کرتا ہے، کوئی بھی آپ کے خلاف جاتا ہے، تو یا باسطو آج ماہ شعبان کی آخری جمعرات کے دن پڑھنے والا ہر طرح کی دشمن سے نجات پائے گا، ہر طرح کی رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بتاتے ہیں اپنا مرض، یا نہیں بھی بتاتے، آپ کی ٹیسٹ رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر کیا کرتا ہے، آپ کو ایک دوائی نہیں دیتا، آپ کو 3 4 5 گولیاں دیتا ہے کہ آپ کا مکمل علاج ہو جائے گا۔ تو اسی طرح آج کے 28 شعبان آخری جمعرات کے دن غوث پاک کی یہ 6-5 وظیفے، آپ نے 4-5 چھوٹے سے وظیفے ہیں دوستو بھائی بہنوں، 1-1.5 منٹ میں پڑھ لیں گے، آپ کی بندشوں کو بھی دور کر دے گا، رب کی پکڑ سے چھڑوائے گا، رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا، غیب سے مدد دلوائے گا، بیماریوں کو دور کرے گا، نظر بد حسد جادو بندش کے اثرات کو ختم کر دے گا، آپ کی اگر آپ کسی آزمائش میں ہیں اس آزمائش کو ختم کرے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں ایسی جگہ سے یہ عمل مدد کرتا ہے، ٹوٹل آپ کا یہ عمل پورا علاج کر دے گا، پورا آپ کو ایسا بنا دے گا کہ آپ لوگ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، آپ لوگ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے اس عمل کو پڑھتے ہی سونا بن جائے گی۔ اگر اس عمل کو آج آپ نے نہ پڑھا دوستو بھائیو بہنوں پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور یا رزاقو، اگر آپ صرف رزق اور دولت مانگتے ہیں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ مل جائے، لیکن میرا رب فرماتا ہے تو مانگنے والا بن تو رب کو راضی کر، تیرے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دی جائیں گے۔ آج 300 رزق کے دروازے کھلوانے کا ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں دوستو۔ آپ نے پہلے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے یا باسطو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ آج ماہ شعبان کی آخری قبولیت کی گھڑیوں میں یا رزاقو کو پڑھنے سے آپ کے نصیب میں رزق میں دولت کا سیلاب آ جائے گا، پورے سال میں کبھی پیسوں کی کمی نہیں آئے گی، اور دولت اتنی آئے گی کہ آپ کی آنے والی نسلوں تک کبھی غربت تنگ دستی کا سامنا نہ ہوگا۔ یا باسطو یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا دوستو۔ یا باسطو یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، اس طرح یا باسطو یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسطو یا رزاقو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف دوستو بھائیو بہنوں 21 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، توجہ دھیان اور خلوص و نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، یقین کامل سے پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے یا باسطو یا رزاقو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج جو بھی مانگیں گے میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا، اور یا باسطو یا رزاقو کو پڑھنے والا آپ کے دل میں جو بھی مانگیں گے میرا رب اسے 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا ابھی اسی وقت دوستو بھائی بہنوں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ان دونوں ناموں کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو معجزات کو دیکھیں گے۔ اللہ والو شعبان کے مہینے میں یہ دنیا داری چھوڑ دو، مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آئے گا، چند منٹ نکال کر وظیفہ اگر نہ پڑھو گے تو اپنے پیروں پر کلاڑی مارو گے۔ رب کریم کے یہ 2 نام بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، جس کو پڑھتے ساتھ ہی دشمن نیست و نابود ہو جاتے ہیں، جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو پڑھنے سے نصیب اور تقدیر لکھ دی جاتی ہے، رکاوٹیں پریشانیاں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کو سورہ کوثر اس میں شامل کرنی ہے۔ الحمدللہ سورہ کوثر آپ میں سے ہر کسی کو آتی ہے،
اللہ والو، سورہ کوثر کی فضیلت اور برکت بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت تھا، جب لوگ توبہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برے، اگر آپ بھی رہتی دنیا تک کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں پہ رزق اور دولت سے مالا مال رہیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی ہر مشکل پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو آپ نے ماہ رمضان سے پہلے شعبان کی آخری جمعرات کے دن سورہ کوثر کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ رب کریم کی ذات سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ سورہ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے آج کے دن، وہاں سے بے برکتی اور بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، رزق اور دولت کی بندش ٹوٹ جاتی ہے، اور آپ کے راستوں کے تمام مسائل غیب سے حل ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ سورہ کوثر ماہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کی آخری جمعرات کے دن خاص الخاص طریقے سے پڑھی جاتی ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ دوستو، آپ نے 3 بار سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، اسی طرح آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب ہر طرف سے راستہ بند ہو جائے تو اس قرآنی آیت کو پڑھنے والے پر غیب سے مدد آتی ہے، کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا فرشتہ انسانی روپ میں آ جاتا ہے اور مدد کر جاتا ہے۔ اب آپ نے جیسے ہی سورہ کوثر کو 2 نمبر پر دوستو بھائی بہنوں پڑھ لیا، تو عمل کا 3 نمبر والا وظیفہ بڑا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، خالی جھولیوں الماریوں کو فوری طور پر بھر دینے والا۔ اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جس کو پڑھتے ہی دوستو بھائی بہنوں آپ کی فوری بڑی سے بڑی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اب آپ نے 3 نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، سبحان اللہ کو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ سبحان اللہ اس طرح پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھو، پانی پر دم کرو، اس پہ پڑھو، اس پہ پڑھو۔ نہیں، آپ نے صرف سبحان اللہ کو آج کے اس عمل میں، اس لاڈلی عمل میں دوستو بھائی بہن، اس لاڈلی تسبیح میں 28 شعبان آخری جمعرات، یہ آخری موقع دوستو بھائی بہنوں، اس میں 3 نمبر پر آپ نے سبحان اللہ کو تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے پاکی بیان کرنا، اور اللہ سے، ساتھیو بھائی بہنوں، اللہ سے مراد ہمارا رب ہے جو ہر نقص سے، ساتھیو بھائی بہنوں، پاک ہے، کامل ہے، اور اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یعنی جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہر برائی، کمزوری اور کمی سے پاک ہے، اور اس کی ذات میں کوئی بھی خامی نہیں۔ وہ ایسا خالق ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے۔ یہ صرف ایک الفاظ نہیں، بلکہ اللہ کی عظمت کو تسلیم کرنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے، جو دل کو سکون، زندگی میں برکت اور آخرت میں بلند درجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو دوستو بھائیو بہنوں، آج آپ نے اس عمل میں 3 نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح، کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ جب انسان کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے تو یہ صرف ایک الفاظ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حمد ہے جو دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی ہم اپنے رب کی عظمت کا اقرار کر رہے ہیں، اس کی شان کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جو ہمیشہ آپ کے لیے آپ کا ہوگا۔ جو شخص زیادہ سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی دور ہوتی ہے اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ اگر کوئی مشکل میں بے برکتی محسوس کر رہا ہو یا کسی حاجت کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے تو ساتھیو بھائی بہنوں اس عمل میں سبحان اللہ کو شامل کر دے۔ دوستو بھائی بہنوں، آج اس لاڈلی تسبیح کے اندر 3 وظیفہ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے سبحان اللہ کو؟ آپ نے پوری اچھی طرح کاؤنٹ کرتے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے، نہ 1 بار بھی کم ہو، نہ 1 بار بھی زیادہ ہو۔ جب 41 بار آپ لوگ دوستو بھائی بہنوں اس عمل میں یہ معجزاتی وظیفہ سبحان اللہ کا شامل کر لیں، تو اب آپ نے کیا پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا۔
दोस्तों भाई बहन, अब आपने फौरी तौर पर अमल का चौथा और आखिरी वजीफ़ा इस अमल में शामिल करना है, जिसके बगैर ये अमल अधूरा है, जिसके बगैर आज 28 शाबान आखिरी जुमेरात के दिन का ये वजीफ़ा नामुकम्मल है। दोस्तों भाई बहनों, आपने इस अमल के आखिर में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ के अपने गुनाहों की तौबा अगर आप लोग करते हैं, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ रब करीम से अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की बख्शिश करवा लेते हैं, तो अर्शे इलाही पर बैठा रब आपसे राज़ी हो जाता है। यही वजह है कि माह शाबान की इस लाडली जुमेरात के दिन इस वजीफ़े का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है कि कब ये वजीफ़ा आए, कब ये लाडली आखिरी जुमेरात आए और हम रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाएं, कब ये कबूलियत की घड़ियाँ आए और हम ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़कर अपनी नस्लों के रिज़्क़ का इंतज़ाम करें। पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है, घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंग दस्ती का खात्मा हो जाता है। आपके वो काम जो कई सालों से अटके हुए हैं, आज माह शाबान की दोस्तों भाई बहनों इस लाडली जुमेरात के दिन चौथे नंबर पर ये वजीफ़ा पढ़ते ही खुद ब खुद इंशाअल्लाह आपके घर के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आप ये देख कर हैरान रह जाएंगे ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जब अल्लाह करीम राज़ी होता है तो फिर रास्ते भी बन जाते हैं, असबाब भी बन जाते हैं, गैबी मदद भी आ जाती है, दुनिया की हर शय खुद चल कर आपके कदमों में आ जाती है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को इस अमल में शामिल करना है। तवज्जो करें, कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दो बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तीन बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भाई बहनों आज के इस अमल में बताई हुई तादाद में ला हौला वला कुव्वता इल्ला पढ़ते हुए आप जितने भी सगीरा और कबीरा गुनाहों में मुब्तिला हैं, आप जितने भी गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते जाएं। आप अपने गुनाहों को बेहतर जानते हैं, मैं अपने गुनाहों को बेहतर जानते हैं। दोस्तों भाई बहनों, आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में बताई हुई तादाद में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करके मांगना है। इंशाअल्लाह जैसे ही आपकी तौबा कबूल हो जाएगी, आप अल्लाह के लाडले बन जाएंगे, आप रब करीम को राज़ी करके बैठेंगे, आप रब करीम से फिर जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। दोस्तों भाई बहनों, आपने इस अमल में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को कितनी बार पढ़ना है। आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को जैसे ही पढ़ लें तो आपने फौरी तौर पर पहले तो दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, और दोनों हाथ दुआ के लिए उठा लीजिएगा। दोनों हाथ अपने दुआ के लिए उठाइएगा, रब करीम से आज थोड़ा ना मांगिएगा, आज जिद करके बैठ जाइएगा। आज इस अमल को पढ़ने वाला रब करीम का लाडला बन जाता है। इस अमल को अपने दुखियारे परेशान बहनों भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें, ख़ास तौर पर उनके साथ जो गुर्बत और गरीबी में है, जिनकी दुकानों पर कारोबार नहीं है, जिनके कारोबार ठप हो गए या बिल्कुल है ही नहीं। इस अमल को पढ़ लें। जिन मेरी बहनों मेरे भाइयों का जो कमाने वाला कोई नहीं है, इस अमल को लाजमी आज के दिन पढ़ें। जो कर्ज़ों में डूबे हैं वो भी पढ़ लें। जो मेरे बहन भाई जिनके घरों में फाके हैं वो पढ़ लें, बे औलाद भी पढ़ लें, रिश्तों के तलबगार भी पढ़ लें। दोस्तों भाई बहनों, अगर आप पर कोई जालिम जुल्म करता है और हर तरह की कोशिश के बावजूद भी वो जालिम सुधर नहीं रहा, तो आज 28 शाबान की आखिरी जुमेरात के दिन सिर्फ ये अमल पढ़ते ही जालिम तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। दुश्मन जितने भी हैं वो सारे आपके दोस्त बन जाएंगे। दुश्मन जितने भी नफ़रत करने वाले हैं, याद रखना, वो नफ़रत करने वाले मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये अमल पढ़ते ही आप रब करीम के दोस्त लाडले बन जाएंगे। और मज्जाल है रब के लाडले को कोई गुर्बत गरीबी छूकर चली जाए, मज्जाल है रब के लाडले को कोई दुश्मनी करके चला जाए, मज्जाल है रब के लाडले को कोई सता कर चला जाए। कर्जा है लाखों करोड़ों का, मिनटों में अदा हो जाएगा। बस आपने दोस्तों भाई बहनों हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कम से कम 3 लोगों को आपने शेयर करना है। और आपको अल्लाह पाक का कौन सा नाम पसंद है कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।